بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنایا ہوا ایک پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آسانی سے پل صراط کو پار کر لے گا اور نجات پائے گا، اور جو شخص اس دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا تو وہ نافرمانی کی وجہ سے پہلے ہی قدم پر پل صراط سے پھسل کر گر جائے گا۔ تو سوچئے انسان کس قدر گھبرائے گا جب وہ پل صراط کی باریکی کو دیکھے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی سیاہی پر نظر جائے گی، نیچے آگ غصے سے چیخ رہی ہوگی، ہر کسی کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ جب انسان اپنا پاؤں پل صراط پر رکھے گا تو اس کی تیزی کو محسوس کرے گا، لیکن اگلا قدم رکھنے پر مجبور ہوگا، اور اس کے سامنے لوگ پل صراط سے پھسل پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور جہنم کے فرشتے کانٹوں اور موڑے ہوئے سرے والے لوہے سے جہنمیوں کو پکڑ رہے ہوں گے۔ جہنمی سر نیچے اور پاؤں اوپر کیے ہوئے جہنم میں گریں گے۔ کس قدر خوفناک منظر ہوگا! سخت مقام پر چڑھائی اور تنگ رستے سے گزرنا ہوگا۔ جب دائیں بائیں لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، بے شمار لوگ پل صراط سے جہنم کی گہرائی میں گر جائیں گے۔ سوچئے اگر ہم میں سے کسی کا قدم وہاں سے پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت ندامت بھی کوئی فائدہ نہ دے گی۔ پھر انسان سوچے گا کاش میں اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا، کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس وقت پچھتاوے، چیخنے چلانے اور فریاد کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اگر تم غفلت کا شکار ہو تو تیار ہو دیر تک کفار کے ساتھ جہنم میں رہنے کے لیے۔ جہنم کی آگ لمحوں میں جلا کر راکھ کا کوئلہ بنا دے گی، مگر جان پھر بھی نہیں نکلے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط دوزخ کے اوپر قائم کیا جائے گا۔ رسولوں میں سے اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے میں گزروں گا۔ اس دن صرف رسول ہی کلام کر سکیں گے اور انہی کی پکار ہوگی، یا اللہ بچا لے، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، یا اللہ سلامتی سے گزار دے۔ پس بعض لوگ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز دوڑنے والے گھوڑے کی طرح کچھ عام چال چل رہے ہوں گے، بعض گھٹنوں کے بل چلیں گے، بعض گھٹتے ہوئے پل پر سے گزر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایک مقام پر اگلے اور پچھلے سب لوگوں کو 40 سال تک جمع رکھے گا۔ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوں گی اور وہ فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرمائے گا، اپنے سروں کو اٹھاؤ۔ وہ اپنے سر اٹھائیں گے، ان کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرمائے گا۔ ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا فرمائے گا۔ بعض کو بڑے پہاڑ کی مثل نور دیا جائے گا، بعض کو ان سے کچھ کم ملے گا، بعض کو کھجور کے درخت جتنا ملے گا، بعض کو کچھ اس سے کم ملے گا، حتیٰ کہ آخری شخص کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور ملے گا، جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ جب نور چمکے گا تو وہ شخص پل صراط پر چل پڑے گا، جب نور بجھ جائے گا تو وہ رک جائے گا۔ جتنا نور کسی کے پاس ہوگا وہ اتنی ہی تیز رفتاری سے گزر جائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں ان حالات کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ نیک لوگوں کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے حصہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔
اس درود پاک کو پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔